بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی قدم ایسا نہ ہو کہ گیلی جگہ پڑے، اور ہمارا کوئی بھی جہاں ہم ہاتھ بڑھائیں تو سونا مٹی نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات سارے کے سارے سمودھ رہیں، کہیں تنگی، کہیں ترشی، کہیں کوئی کانٹا، کہیں کوئی پتھر ایسا نہ ہو جو ہمارے بنے بنائے سورے مستقبل کو اور حال کو خراب کر دے، یا ہمارے دل میں مایوسیاں، نا امیدیاں، پریشانیاں، ناکامیاں، اور ناکامیاں ہی نہیں بلکہ ناکامیوں کا خوف ایسا بٹھا دے کہ آگے اگر زندگی بھر میں راستہ صاف ہے، روڈ کلیئر ہے، وہ بھی ہمیں کانٹوں سے بھرا ہی معلوم اور محسوس ہو، اور ایسے وساوس دل میں جنم لے لیں کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ آئندہ کبھی بھی کامیابی ہم نہیں پا سکیں گے، کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکیں گے، کامیابی کی منزل کو پہنچ نہیں سکیں گے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ سارا جہان موٹیویشن پر اس بات پر زور لگا رہا ہے نیگیٹیوٹی ریموو کریں، نیگیٹیوٹی اپنے دل دماغ اپنے خیالات سے دور کریں، مثبت سوچیں، مثبت قدم بڑھائیں، اور ناکامی کو بھی کامیابی کا زینہ بنائیں۔ تو کیوں نہ آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا گر بتا دیں، ایسی ورن دے دیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ اس کلام کے پڑھنے کے بعد، اس کے اپنے اوپر اپلائی کر لینے کے بعد، تجربہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اپلائی اور مضبوطی سے تھام لینے کے بعد، کوئی ناکامی نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی نا امیدی نہیں، کوئی مایوسی اور کوئی تنہائی آئندہ ہمارا پیچھا نہیں کر سکے گی، آئندہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ اللہ کے حکم سے زندگی کی دوڑ میں اتنی تیز رفتاری ہوگی کہ کوئی کائنات کی منفی مخلوق، منفی سوچ، منفی فکر، منفی خیال ہمارا ساتھ تو چھوڑ پیچھے بھی نہیں رہ سکے گی۔ تو اپنی زندگی سے تاریکیوں کو، ناکامیوں کو، پریشانیوں کو، بے چینیوں کو نکالنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ درست سوچا جائے، اور درست سوچنے سے پہلے اللہ کی مدد کو ساتھ لے لیا جائے، اپنے آپ کو عاجز، کمزور، ناتواں سمجھ کر، یقین کر کے، زبان سے اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اللہ پاک سارے معاملات کو نہ صرف آسان فرما دے گا بلکہ دست شفقت رکھے گا، ابر رحمت برسائے گا، اور ہر قدم پر کامیابی کا وہ سنگ میل اور مائل سٹون عطا فرمائے گا کہ ہمیں منزل ہزاروں میل دور ہو، ہمیں ایسے محسوس ہوگی کہ جیسے یہ سامنے کھڑی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ منزل تک بھی پہنچیں گے، لیکن منزل تک پہنچنے کے تمام کٹھن راستے آسان، سایہ دار اور بہت ہی خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس عمل کو کون کرے، کس وقت میں کرے، اس کے لیے بہت آسان اور سادی سی بات ہے۔ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لیں 100 دفعہ کہ یا اللہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو 100 دفعہ پڑھ لیں کہ یا اللہ یہ کاروبار کروں یا نہیں۔ آپ کسی سے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، 100 دفعہ یہ عمل ایک دفعہ کرنا ہے، یعنی زندگی میں منیمم، بس میکسیمم 3 دفعہ، 3 دن، کوئی ایک وقت فکس کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ اور پوری آیت نہیں ہے، لہٰذا اس کو خواتین پاکی ناپاکی سب میں کر سکتی ہیں، اگر خواتین کریں تو، اور یہ کر کے سو جائیں، آخری کام ہو یہ۔ تو جو دل کا اطمینان صبح ہو یا اللہ پاک خواب میں دکھائیں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ سمجھ نہ آ رہا ہو تو تفصیل بتا کے ہمیں فون کر کے معلوم کر لیں۔ فون پر اس لیے زور دے رہا ہوں، واٹس ایپ نہیں کرنا، اس بات کا پوچھ لینا ہے، ورنہ میرے بہت سارے بھائی، میری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں واٹس ایپ کیا تھا، جواب ہی نہیں دیا، آپ تو جواب ہی نہیں دیتے، آپ تو مناسب ہی نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ آپ نے تو ابھی تک سین بھی نہیں کیا۔ تو ایسا کام نہیں کرنا، فون کر لینا ہے۔ اگر آپ کا واقعی کام سنجیدہ ہے، سیریس ہے، حساس معاملہ ہے، تو کیا یہ میسیج پر ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ کیا زندگی موت کا فیصلہ میسیج پر ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو کال کر لینی چاہیے۔ تو چل رہے تھے ہم اس بات کی طرف کہ یہ پارٹنر ٹھیک رہے گا یا نہیں، یہ سفر ٹھیک رہے گا یا نہیں، یہ امیگریشن ٹھیک رہے گی یا نہیں، بچے کو یا مجھے فلاں جگہ ایجوکیشن لے لینی چاہیے یا نہیں، اور اسی طرح
دیگر معاملات یہ ہیں کہ شادی فلاں جگہ فلاں شہر میں کر لینی چاہیے یا نہیں، اور شادی جو ایسا عنوان ہے کہ یہ زندگی بھر انسان کو یا تو پار لگاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک خود بنفس نفیس ایک ڈیپ اور اسپیسیفک استخارہ کرتے ہیں جس میں کافی سارا ٹائم لگتا ہے۔ اگر وہ کروانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے لڑکی کا نام، والدہ کا نام، والد صاحب کا نام اور تاریخ پیدائش، اسی طرح لڑکے کا نام، لڑکے کی والدہ کا نام، والد صاحب کا نام اور تاریخ پیدائش یہ بتاتے ہیں۔ اس میں کئی گھنٹے کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو آپ کو علیحدہ رابطہ کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہیے یا علیحدہ کر لینا چاہیے، ہمیں فلاں جگہ کرائے پر چلے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ہمیں فلاں جگہ مکان خرید لینا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے، فلاں جگہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے یا نہیں کر لینی چاہیے۔ اور اگلی اہم بات اس وظیفے کی یہ ہے کہ جو سب سے اہم اور ضروری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں میرا دوست، فلاں میرا دشمن، فلاں میرا بھائی، فلاں میرا حاسد میرے متعلق کیا سوچتا ہے، میرے متعلق کیسے جذبات رکھتا ہے، تو یہ عمل انشاءاللہ اس کے آپ کے متعلق جو جذبات ہیں ان کو آشکارا کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ آپ کو دکھایا، اس کے بعد آپ لڑنے لگیں، اس کے بعد آپ حسد کرنے لگیں، اس کے بعد آپ طعن و تشنیع کرنے لگیں، اس کے بعد آپ گالم گلوچ کرنے لگیں۔ ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو احتیاط برتنی ہے، آپ کو اخلاق بہتر بنانا ہے، آپ کو کردار بہتر بنانا ہے، آپ کو اپنے اچھے عمل سے اگلے کے غلط فہمی کو دور کرنا ہے، اگلے کی غلط سوچ کو ریموو کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اسی پر اتر آئے جس پر وہ اترا ہوا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے بھی جہالت کی اور جہالت کا جواب جہالت سے دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جہالت کا جواب عظمت سے، عمل سے، اچھے اخلاق کردار سے دینا ہوگا۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ عمل میں دوبارہ بتا رہا ہوں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے حق میں وہ درست فیصلہ فرما دیں گے جو ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا، یا جس فرد، جس شخص، جس مرد، عورت، بہن، بھائی، بیوی، بچے کے لیے کیا، اس کے دل کے حالات کو واضح اور آشکار فرما دیں گے۔ اس کا مقصد اس کے شر سے بچنا ہوگا، لڑنا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔